جی السلام علیکم. جب کمپیوٹر سافٹ ویئر کا اپگریڈڈ ورژن آتا ہے جس میں پیچ فکس کیے جاتے ہیں، نئے فیچرز متعارف کرائے جاتے ہیں، سیکیورٹی بہتر کی جاتی ہے، اس طریقے سے ہم انسانوں کا اپگریڈڈ ورژن کیوں نہیں آتا؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ساری عمر بلیسڈ رہا ہوں ان اے فری لینسنگ فیلڈ ایکسیپٹ کپل آف ایئرس، اور وہ سال ہیں جی 2015 اور 2016، 17 کا بھی تھوڑا پارٹ. میں جو کر رہا تھا نا، جو میری کمپنی کر رہی تھی، جسٹ بیکاز کہ ہم نے ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ مس کیا اپنی گروتھ میں، ایک امپورٹنٹ چانس مس کیا اپنی گروتھ میں، قدرت نے اٹھا کے پٹخا دیا، ایسا پھینٹا لگایا ان 2.5 سالوں میں کہ طبیعت صاف ہو گئی. ایک بہت بڑی آرگنائزیشن میں رن کرتا ہوتا تھا جس میں 50 سے زیادہ لوگ کام کرتے تھے، لیکن تھوڑا عرصے میں مجھے ریئلائز ہوا کہ آئی ہیو ریچ دا میکسیمائزڈ. اس کا مطلب کیا ہے کہ میکسیمم میں آپٹیمم لیول ریچ کر رہا تھا. آرڈرز آنا کم ہو گئے، فری لانسرز کو تو آرڈر ہی چاہیے ہوتا ہے نا. ہم کام کرتے تھے جی 2-3 مارکیٹ پلیسز پہ، ڈائریکٹ کلائنٹ سے کام کرتے تھے. جو ہمارے ریٹینڈ کلائنٹ تھے وہ جناب تھوڑے ہی تھے، اور اس کی امپورٹنس مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ضرورت ہے جی ریٹینڈ کلائنٹ کی. ہم کام کرتے تھے ڈروپل پہ، ہم کام کرتے تھے بیسیکلی فوٹو شاپ پہ. تھوڑا وقت کے بعد ہم نے ریئلائز کیا ہمیں آرڈرز آنا ختم ہو گئے ہیں، ڈروپل کی ڈیمانڈ ہی بالکل ختم ہو گئی ہے، اور ہم کسی اور اسکل سیٹ کے لیے تیار ہی نہیں تھے. لو جی، جب کسی بھی آرگنائزیشن کا سربراہ نہیں اچھا لفظ لگتا، سرگنا، کسی بھی گروہ کا سرگنا جو ہے نا، اگر اس کی دماغ کی بتی نہ چل رہی ہو تو اس کمپنی کو، اس گھر کو، اس کاروبار کو، اس فیکٹری کو سر بند ہونے سے، تالا ہونے سے صرف قدرت ہی بچائے جو بچائے. اور میرے کیس میں قدرت نے مجھے بتایا، کیونکہ کمپنی کا اونر یعنی کہ میں، دماغ کی بتی نہیں چل رہی تھی. آئی تھاٹ کہ یہ میرا جیسے وراثت ہے، یہ وراثت میں مجھے ملا ہوا ہے، سب کچھ چلے گا ایسے ہی، ساری عمر کمائیں گے، لوگوں کو سیلریز دیں گے، نئے لوگ ہائر کریں گے، امپاورمنٹ ہوگی، بادشاہ بنے پھر رہے تھے. یہ آج پہلی دفعہ میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں، کیونکہ مجھے اگر ایک بچے کی بھی، ایک سننے والے کی بھی، یا ایک بڑے شخص، کوئی بھی، اگر میں کسی کی لائف کو چینج کر پاؤں نا جی، میں نے اس ویڈیو بنانے کا مقصد پورا کر لیا. کیونکہ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج ٹو ٹاک اباؤٹ یور ویکنس، اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو ٹاک اباؤٹ مائی ویکنس فار دا ویری فرسٹ ٹائم آن کیم. لو جی، کام ہوا خراب، امپلائیز کو رخصت کرنا پڑا. ظاہر ہے آپ کے پاس سیلری دینے کے پیسے نہ ہوں، کتنی دیر تک دے سکتے ہیں آپ اپنی جیب سے؟ 1 مہینہ 2 مہینہ، اتنا بڑا بزنس آپ نہیں چلا سکتے نا. پھر اللہ کی طرف سے مجھے انٹرنیٹ کے کچھ لائف کوچ، موٹیویشنل اسپیکرز، کچھ امیر ترین لوگ، ان کے کوٹس، ان کی اسپیچز، ان کی ٹاک سننے کا اتفاق ہوا. اس سے پہلے تو جی صرف انٹرنیٹ گانے سننے واسطے یوز کری تھی، اس سے علاوہ کوئی کام نہیں. لو جی، پھر میں نے وارن بفٹ کو سننا شروع کیا. وہ کہتا ہے کہ اف یو ہیو اونلی ون سورس آف انکم یو آر اے ٹچ ڈسٹینس اوے فرام پاورٹی. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ سورس آف انکم آپ کا گیا تو جی آپ تو گئے ٹائیں فش. اس وقت سنا تو سمجھ لگی. پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ملٹیپل سورسز آف انکم، نیور پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ. ان تھیوریز کے بارے میں پتہ لگا تو سمجھ لگی غلطی کیا کی ہے. پھر میں نے اپنی جب اسسمنٹ کی نا، اپنی غلطی کا ازالہ کیا، اینالائز کیا کہ غلطی ایکچولی میری ہے. یاد رکھنا، باٹل نیک ٹاپ سے لگتا ہے. بوتل ہے نا، باٹل جو تنگ ہو رہی ہے، جو باٹل نیک ہے وہ اوپر لگ رہا ہے، ادھر ہی کاک فکس کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے لیکیج نہ ہو. نیچے اتنا بڑا اسپیکٹرم ایریا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پہ. اسی طریقے سے اگر آپ کی کاروبار میں، آپ کی ذاتی لائف میں، آپ کی پروفیشنل لائف میں کہیں بھی گڑبڑ ہے نا، سب سے پہلے اوپر والے کو دیکھیں جو ڈیسیجن میکرز ہیں. کیا وہ وقت پہ ڈیسیجن لے رہے تھے؟ کیا وہ نئی چینج کو امبریس کر رہے تھے؟ کیا وہ فیصلہ لینے کی جسارت، ہمت رکھتے تھے؟ اگر ان کے اندر یہ ایبلٹیز نہیں ہیں تو میں نے بتایا نا، قدرتی تالا لگنے سے بچائے جو بچائے. ہم نے دیکھا جناب 2nd 3rd جنریشن جو اپنے باپ دادا کا کروڑوں خربوں روپیہ جو ہے وہ ڈبو دیتی ہے، جسٹ بیکاز ان میں فیصلہ لینے کی جسارت جستجو نہیں ہوتی، ہمت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہوتا ڈیسیجن میکنگ. اور دوسرا، وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کر رہے ہوتے.
فاسٹ فارورڈ اگلے 3 سال پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. ٹھہر جاؤ، تھانوں میں بخشنا نہیں، ٹھہر جاؤ. سر میں نے سیکھا بولنا. آئی واز سچ این انٹروورٹ کہ میرے سے 3 بندوں کے سامنے اسپیچ نہیں ہوتی تھی. سو آئی ہیڈ دیز مینیجرز اینڈ ڈائریکٹرز ان مائی آرگنائزیشن جو جا کے میرے بہاف پہ ٹیم سے بات کرتے تھے. یہ جو آج اسی کے کمنٹنگ میں میرا کوئی نہ کوئی ایکس امپلائی آ جائے گا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا. سر اتنا میں ڈرپوک اور معذرت کے ساتھ اتنا جو ہے نا میں نلیک نکما کہ مجھے لوگوں کو فیس کرنے کی ابیلٹی نہیں تھی. ایک ڈیولپر روم تھا جس میں مہینہ نہیں جاتا ہوتا تھا، شکل نہیں دکھاتا تھا، بس ٹھیک ہے جی کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی مشینیں چل رہی ہیں، جوس نکل رہا ہے. سر جب میں نے اپنے آپ کو امپروو کیا، فیصلہ لینے کی ہمت پیدا کی، اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا، جب مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ لگ گیا نا کہ ایلسٹریشنز کتنے میتھس لیول کی ہوتی ہیں، سی بی ٹیز کیا ہوتی ہیں، ورڈ پریس کس بلا کا نام ہے، آئیونک سیکھنا کیوں ضروری ہے، ریئیکٹ کے بارے میں جاننا، پی ایچ پی کے بارے میں جاننا، ورڈ پریس کے بارے میں جاننا، شاپیفائی کے بارے میں جاننا ہے، حتیٰ کہ wix.com. ہنسا میں ویسے بالکل ٹھیک ہوں، مطلب وکس اچھا. تو یہ ساری چیزیں جب میں نے سیکھی تو پھر میں نے آگے ان کی ٹریننگ کروائی، ان کو سکھایا، پھر اسکل سیٹ چینج کروایا آرگنائزیشن میں. جو بچے کچے رہ گئے تھے ان کو امپروو کروایا. خالی ہم بیسک ویب سائٹس پہ نہیں رہے، ہم ایڈوانس کام کرنا شروع کر دیا تو سروائیول ہو گیا. پرسنل لیول پہ جی میں نے یہ تو اسکلس جو ہے ان کی نو ہاؤ بیسک انفارمیشن لی. میں نے بلاگ کھولا beinguru.com. جی میں نے ڈیجیٹل پروڈکٹس جن کا میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں وہ کھولے، انکلوڈنگ امیزون ایفیلیٹ. پھر جی یوٹیوب کھولا، پھر فیس بک کا پیج اور مونیٹائز کروایا ان کو. سو ملٹیپل سورسز آف انکم حضور والا بہت ضروری ہے. لیکن سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو ریئلٹی چیک دینا ہے کہ فائیور کی $5 کے گگز لگا کے پیسے کما کے تم نے ساری عمر زندگی گزارنی ہے. اس سے تمہارا بڑا ہو جائے گا، اس سے تمہارا گزارا ہو جائے گا. وڈ یو بی ایبل ٹو میک اینڈز میٹ؟ اس سے وہ پنجابی کی کہاوت ہے نا، داڑھ گیلی ہو جانی تھوڑی. سر تھوڑا بڑا سوچے نا، یہ کیا اسکل سیٹ ہے کہ مجھے موبائل فون سے پیسہ کمانے کی جو ہے نا وہ کوئی ٹرک بتا دیں. سر میری فائیور کی گگ پہ $5 نہیں آ رہے، میری گگ نہیں بک رہی. یار ایٹ لیسٹ تھنک بگ. تھنک بگ سے میری مراد کیا ہے مجھے پتہ بھی یہاں پہ آئیں گے. سر آپ کو کیا پتہ فائیور اسٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہوتا ہے حضور والا. اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ان کے لیے ہوتا ہے جن کے پاس اسکل سیٹ نہیں ہے. جائیں نا، جا کے سیکھیں پائتھن، میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی نا، جا کے سیکھیں آر پروگرامنگ، جا کے سیکھیں نا ریئیکٹ، جا کے سیکھیں نا جے کیوری، جا کے سیکھیں نا HTML5. مشکل کام ہے نا. جا کے سیکھیں نا کیڈ کیم انجینئرنگ، کوئک بکس، اسٹارٹ رائٹنگ گڈ کانٹینٹ. میں ایک کاپی رائٹر کو جانتا ہوں جو آپ کے سامنے آنے والا ہے، اپ ورک پہ کام کرتا ہے، اور آپ کو یقین نہیں آنا جب تک آپ اس کو سامنے نہیں لیں گے. جیسے رومیسا کا کیس تھا نا، $200 پر آور جوان کماتا ہے، $200 پر آور. میں اتنا نہیں کماتا سر، میں نہیں کماتا، حالانکہ 20 سال سے بقول میرے دوست پرانا پاپی ہوں، لیکن نہیں کماتا. سر جہاں پہ اسکل سیٹ ایڈوانسڈ ہوتا ہے نا، اور وہ کاپی رائٹر ہے، جہاں پہ آپ نے اپنے آپ پہ کام کیا ہوتا ہے، جہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو مستقل اپ گریڈ کیا ہوتا ہے ود ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ ٹیکنالوجیز. سر ان کی ترقی میں نا صرف جو ترکنے کا عمل ہے وہ خدا نہ خواستہ وہ خود ہی ڈالیں تو ڈالیں، ورنہ انہوں نے ترکنا نہیں، انہوں نے ترقی کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مستقل اپ گریڈ کرنا ہے، نئی چیزیں سیکھنی ہے. اور چلے جو ورچوئل اسسٹنٹ سے آگے ہی جاننے سیکھو نئی ٹیکنالوجیز کو. میں نے ٹاپ 10 سکلز اگین پڑھی ہوئی ہے ڈسکرپشن میں اسی ویڈیو کی، جا کے دیکھے تو صحیح دنیا کیا مانگ رہی ہے، جا کے دیکھے تو صحیح. گرافک ڈیزائنر ہے، اب کچھ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو ایک اسکل سیٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اسی پہ ایکسل کرتے ہیں، ورنہ فوٹو شاپ آپ کو کامیابی تو نہیں دلائے گی، اور دلائے گی تو شارٹ رن ہوگا، لانگ رن نہیں ہوگا. سیکھیں نا آرٹ ورک، سیکھیں نا ایلسٹریشن کیسے ہوتی ہے، سیکھیں لائن ورک کیسے ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں آپ کی کام کا توتی کیسے بولتا ہے، کیسے آپ کے کام کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. ایک اور چیز جو میں نے اپنے اس ڈاؤن فال سے سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ یار کلائنٹ ریٹینشن بہت ضروری ہے. یعنی کہ ایک کلائنٹ جو آپ کو مستقل کام دیتا رہے، اس میں آپ ایسے اسکل سیٹ آئیڈینٹیفائی کرو جس میں وہ کلائنٹ آپ کے پاس واپس مڑ کے آئے، بلکہ مڑ کے دیکھے. اب لوگو ڈیزائننگ ہے، یا لوگو ڈیزائننگ میں وہ ایک دفعہ اس نے لوگو بنا لیا، بار بار تھوڑی نہ آئے گا آپ کے پاس. سو ٹرائی ٹو فائنڈ کلائنٹس، پہلے تو اسکل سیٹ آئیڈینٹیفائی کرو، اس کے بعد ٹرائی ٹو فائنڈ کلائنٹس جو مڑ کے آپ کے پاس واپس آئیں.
سر وہ آپ کو مستقل پیسہ دے گا, ورنہ ہر روز کنڈے لگا کے جھیل کنارے بیٹھے رہو گے, روز تھوڑی نا مچھلی پھڑی جانی تھوڑے کو, کسی کو نہیں پکڑی جاندی. So it is very important to retain clients because they keep coming back at you and they pay you well. If you find someone's profile on Upwork on Guru.com and see them charging $200 odd per hour, trust me, وہ ہر دفعہ نیا کلائنٹ نہیں پکڑ رہا. اس نے اپنے کام کا لوہا اتنا منوا لیا ہے, اپنے کلائنٹ کو اتنا سیٹسفائی کر لیا کہ کلائنٹ کیپس کمنگ بیک ایٹ دیم. کلائنٹ کو بھی آسان ہے, اس کو پتہ ہے یار یہ جو کام کرے گا یا ٹاپ ناچ کام کرے گا, یا ایسا کام کرے گا کہ اس کا میچ نہیں ہے, اور مجھے کام بھی یہی چاہیے. اور سر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر بھی وارا ہے کلائنٹ کو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس نے جو گورے کو $500-600 دینا ہوتا ہے, لیٹس سے انجینئرنگ کی چیزیں ہیں یا کیڈ کیم کی بات ہو رہی ہے یا کوئک بکس کی بات ہو رہی ہے, ادھر پاکستان پھر بھی اس کو وارا کھا. بٹ اگین اگر آپ اپنے کام میں ایکسپرٹ ہیں, ان اسکل سیٹس میں آپ مہارت حاصل رکھے ہوئے ہیں, تو سر آپ جائیں نا, پورا انٹرنیٹ آپ کا ہے. پھر ایک اور چیز تیسری اور آخری, پہلی میں نے سیکھی جی, اپ گریڈ نہیں کیا تو مار کھائی. So it is very important for you to constantly upgrade yourself. دوسری چیز جو میں نے سیکھی سر, کلائنٹ ریٹینشن بہت ضروری ہے. اور تیسری چیز جو میں نے سیکھی وہ یہ سیکھی کہ ملٹیپل سورسز آف انکم, مختلف انکم ایوینیوز ہونے چاہیے تاکہ ایک کام تک پٹھا بیٹھے تو دوسرے تک جو ہے نا اٹ لفٹس اپ اینڈ اٹ از ایبل ٹو سپورٹ یور سیلف. یہ تین چیزیں اگر آپ کام کر لیں, never put all eggs in one basket, you should have multiple sources of income. Most importantly, you realize, give yourself a reality check کہ سر یہ جو میں لائن ورک کر رہا ہوں یا جو میں بیسک کام کر رہا ہوں, یہ میں $5 سے زیادہ میری اوقات نہیں ہے. مجھے اگر بڑا فری لانسر بننا ہے تو مجھے بڑے اسکل سیٹ سیکھنے پڑیں گے. میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو یا لاسٹ ویڈیو کسی جگہ پہ ہوگا, پلے لسٹ میں دیکھ لو, سوری چینل میں, پائتھن کی بات کیا. میں نے کہا جی آخر میں کلیم کیا, مجھے دعائیں دیں گے, نہ ہوا تو مجھے آ کے پکڑ لینا کہ دادا غلط بات کی ہے تو نے نا. پائتھن از ان ڈیمانڈ. ڈیٹا انالیٹکس کی بات ہو, ڈیٹا ریسرچ کی بات ہو, پریڈکشن کی بات ہو, اسیسمنٹ کی بات ہو, مشین لرننگ کی بات ہو, یہ فیوچر ہے. روبوٹوں نے ایسے ہی چلنا ہے, اور روبوٹوں کو ڈیٹا چاہیے. روبوٹو جو بھی ہے خود ہی سوچ لینا. میرے خیال میں نے 12 منٹ میں کافی کچھ سمجھانے کی کوشش کی, اب 12:30 ہو گئے ہیں. اپنا خیال رکھنا, کیپ اپ گریڈنگ یور سیلف. کھڑا پانی بدبودار ہوتا ہے, چلتا پانی سب کچھ سیراب کرتا ہے. فیصلہ کر لو کہ کھڑا پانی ہی رہنا ہے, تھوڑے عرصے بعد آبسولیٹ ہو جاؤ گے. اپنے سے پہلے والوں کو دیکھ لو, یا چلتا پانی کانسٹنٹلی اپ گریڈ, وقت کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے والا. سر ایسا آدمی مار نہیں کھاتا, آزمائی ہوئی بات ہے اور آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ.